सोलर इक्लिप्स जो कि ग्रहण है। अब यूं समझिए कि जो ये दो ग्रहण आ रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में, एक 12 तारीख को और एक फिर 28 को, ठीक है। और ये जो ग्रहण आ रहा है जब भी मुकम्मल शमसी ग्रहण लगता है, और ऊपर से वो ग्रहण लग भी जा रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम वाटर साइन में। अब इस एतबार से जब वाटर साइन में ये ग्रहण लगना है और शम्स जो है इसने वाटर साइन में इक्लिप्स की शक्ल इख्तियार करनी है और मुकम्मल शक्ल इख्तियार करनी है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो ग्रहण होगा ये इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण है, लेकिन होगा ये बहुत शदीद। ठीक है। क्योंकि अगले साल हमारे पास मजीद फिर 5 ग्रहण आ जाएंगे। इस साल 4 थे, अगले साल 5 ग्रहण आएंगे। अच्छा। लेकिन ये ग्रहण जो है अगले साल के ग्रहण से भी ज़्यादा शदीद होगा। ठीक और है। ये जो फेज़ चल रहा है, जिस फेज़ में इस वक़्त हम अपना हर दिन गुज़ार रहे हैं, ये वो दिन हैं जो कि ग्रहण के प्री इफ़ेक्ट में है। क्योंकि जब भी मुकम्मल ग्रहण लगेगा आप इसकी पूरी तारीख उठा के देख लें, क्योंकि कोई भी जब चीज़ प्रेडिक्ट की जाती है, बताई जाती है इल्मी तौर के ऊपर, तो उसमें कतई तौर के ऊपर चीज़ें बेसलेस नहीं होती। कहीं न कहीं पे इल्मी तौर के ऊपर दलाइल होते हैं, बेस्ड होती है, केस स्टडीज़ होती हैं, और बहुत सारी केस स्टडीज़ को देखते हुए फिर आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ हवा में मज्ज़ूबाना तौर के ऊपर या सिर्फ़ एक वीडियो करने के टॉपिक के पर्सपेक्टिव से नहीं होती। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं, इवन दो कि ये ग्रहण का जो टाइम है, ये कुछ ज़ोडिक साइन के लिए अच्छा भी होगा। उसके ऊपर हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे। लेकिन ये ग्रहण का क्योंकि मेजॉरिटी तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस के लिए केयरफुल टाइम है, और ना सिर्फ़ केयरफुल टाइम है बल्कि बहुत शदीद एहतियात वाला टाइम है। और ये शदीद एहतियात बेसिक तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट्स की शक्ल में, ठीक है। कुदरती आफ़ात से हादसात की शक्ल में, माली तौर के ऊपर नुकसानात की कैफ़ियत की शक्ल में, अच्छा। और फिर उसके बाद उनकी कुछ रिश्तों में अचानक से जुदाई की शक्ल में। ये तमाम तर वो नुकसानात हैं जो कि मेजॉरिटी तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस को फ़ेस करने पड़ेंगे। अब उन चीज़ों से आपने बचना कैसे है? कुछ अपनी तदबीर करके, कुछ रेमेडीज़ करके जो कि ऑब्वियसली कुरानिक तौर के ऊपर होंगी, कुछ वज़ाइफ़ के तौर पे, सदका के तौर के ऊपर, क्योंकि सदका जो है उसमें फरमाने मेरे आका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा है। तो आप सदका देते हैं तो आप हज़ार बलाओं से अपनी जान खलासी करवा लेते हैं। और सदक़े में भी सबसे बेहतरीन रेमेडी और सदका वो है कि जो आप किसी को रिस्क तक़सीम करके कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अल्लाह की सिफ़ाती ज़ात की जो एक सिफ़्त है, वो है उसका राज़िक होना। और अल्लाह को सबसे महबूब चीज़ यही है कि अल्लाह ने जिस शख्स के नसीब में जो रिस्क लिखा है, अगर उसका वसीला आप बनते हैं, तो आप चूँकि उसके वसीला बन रहे हैं और आप अपने माल में से उसको दे रहे हैं, तो अल्लाह आपके माल को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको कहीं न कहीं से उसका अजर जो है, वो हज़ार गुना मज़ीद अता करता है। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ग्रहण का टाइम होगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रहण की जो डेट्स हैं, उसको ज़हन नशीं रखें। ठीक है। आप किसी भी खत्ते में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, उसकी जो नमाज़ है वो आपके ऊपर वाजिब है। वो नवाब नमाज़ आपने पढ़नी है, और इस नमाज़ का तरीका जो है वो दूसरी नफ़ल नमाज से थोड़ा-सा चेंज होता है। इसका तरीका ज़ंजानी जंतरी में भी मौजूद है, जो कि मेरी वेबसाइट ainaqismat.com से आप डाउनलोड कर लें फ्री में, या मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस जो मेरे स्क्रीन पे आते हैं इनके ऊपर भिजवाएँगे, तो तभी नमाज़ आयात का तरीका व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक। लेकिन इससे महफूज रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो आपकी तदबीर है, जो आप प्लान करेंगे। और वो तदबीर इख्तियार करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रहण आपके ज़ोडिक साइन में आपको किस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब हम 12 के 12 में से देखें तो 3 ज़ोडिक साइन्स ऐसे होंगे कि जिनको ये इक्लिप्स बहुत नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि उनके ज़ाहिर चंद कमज़ोर घरों में है। ठीक है। लेकिन उनमें से जो बाकी 9 होंगे, उन 9 में से 5 ज़्यादा शिद्दत के साथ अफ़ेक्टेड हैं। ठीक है। अब जो 5 ज़्यादा शिद्दत के साथ अफ़ेक्टेड हैं, उनके बारे में हम आज की ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है, इसमें आएगा जेमिनी। अच्छा। जेमिनी इस वजह से आएगा क्योंकि इसके पैसे के घर में ये ग्रहण लग रहा है, और जेमिनी के पैसे के घर में ग्रहण का लगना, जेमिनी वाले जो लोग हैं ये जितने मर्जी ज़हीन हों, जितने मर्जी इंफॉर्मेटिव हों, जितने मर्जी सोर्सफुल हों, जितने मर्जी इनके पास आइडियाज़ हों, और जो मर्जी इनका कॉन्फिडेंस स्किल्स हों, ये ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में अगर इन्होंने एहतियात ना की तो ग्रहण अभी बहुत दूर है। ग्रहण के प्री इफेक्ट ये होंगे कि इनके पैसे किसी जगह पे स्टक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। नुकसानात बिला वजह होना शुरू हो जाएंगे, मिस कैलकुलेशंस होंगी, या मिस कैलकुलेशंस के साथ साथ कुछ
اوور کانفیڈنس بھی ہوگا. خود اعتمادی کی زیادتی بھی ان سے کچھ غلط انویسٹمنٹس کروا سکتی ہے، جس کا ان کو جا کے بعد میں بہت شدت سے احساس ہوگی. تو ان کو اپنی زندگی میں پیسوں کو لے کے بہت شدید احتیاط اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نیا تجربہ نہ کریں، نئے انویسٹمنٹس نہ کریں، اور اسپیشلی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ان کی زندگی میں فزیکل نہ ہو بلکہ کسی بھی طور کے اوپر ورچوئل انویسٹمنٹس ہوں، جو کہ اسٹاک میں، کرپٹو میں، فارکس میں اسپیشلی طور کے اوپر ورچولی چیزیں انویسٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز سے ان کو بہت زیادہ رکنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم اگر سیکنڈ زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر آتا ہے کینسر. کینسیرینس والوں کی بات کی جائے تو کینسیرینس والوں کے چارٹ میں کیونکہ یہ کلپس لگنا ان کے ذہن کے گھر میں، ذہن کے گھر میں گرہن کا لگنا ان کو ذہنی طور کے اوپر باوجود اس کے کہ یہاں پہ جوپٹر موجود ہوگا اپنی شرفی برج میں، لیکن اس کے باوجود بھی گرہن جب ذہن کے گھر میں لگے گا تو ان کو مینٹلی طور کے اوپر ایگوئسٹک بہیو کی طرف لے کے جائے گا، ان کو تھوڑا سا سپیورٹی کمپلیکس کی طرف لے کے جائے گا، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کنٹرولنگ پوزیشن کی طرف لے کے جائے گا، جو کہ ان کی نیچر کا حصہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ گرہن کے پری ایفیکٹ جو ہوں گے، بلا وجہ لوگ ان سے کمپلینٹ کرنا شروع کریں گے کہ ان کے اندر تھوڑا سا جو ہے ان کی نیچر میں چینج ہو رہا ہے. اور وہ چینج اس سٹانس میں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہٹ درمی والا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. اپنی بات کو منوانا ہر حال میں، اپنی بات کو امپوز کروانا ہر حال میں، اس کیفیت کی شکایات ان کو اپنے بارے میں آن اینڈ آف سننے کو ملیں گی. اور اسی وجہ سے یہ تھوڑے سے کمزور فیصلوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور نہ صرف کمزور فیصلوں کی طرف جا سکتے ہیں بلکہ یہ اپنی زندگی میں اپنے بہت مخلص اور بڑے قریبی لوگوں کو بھی کسی وجہ سے تھوڑا سا اپنے سے دور لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو ریلیشن شپ کی دوری ہے یہ ان کو زندگی میں بعد میں اوور کم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. رشتوں کو دوبارہ سے اپنے قریب لانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس بارے میں ان کو شدید احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہوگی. یہ ہے سیکنڈ زوڈک سائن. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا زوڈک سائن یہاں پر بنتا ہے اور وہ ہے لبرا. لبرنز والوں کے لیے جو کیئر آئے گی وہ احتیاط ان کی زندگی میں سب سے شدید ہے، اور وہ احتیاط ہے اپنی رسپیکٹ کی، اپنی عزت کی، اپنی پہچان کی، اپنی ساکھ کی، لوگوں کی نظروں میں اپنے رتبے کی، اپنی پروقاریت کی. اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ان سے ہو سکتی ہے سرزد جس وجہ سے لوگوں کی نظروں میں جو ان کا مقام ہے یا لوگ ان کو جس عزت یا رسپیکٹ کے ساتھ ویلیو کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتی ہے. یا خدا نخواستہ کچھ لبرنز ایسے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آزاد خیالی کی طرف بھی مائل رہتے ہیں، یہ تھوڑا سا لبرلزم کی طرف بھی مائل رہتے ہیں. تو کچھ لبرنز، سارے نہیں لیکن کچھ لبرنز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے خدا نخواستہ کوئی بلا وجہ کے سکینڈلز وغیرہ نکل آئیں جس میں بے شک ریالٹی نہ ہو، لیکن وہ سکینڈلز کسی دور کے اوپر ان کی رسپیکٹ کو، عزت کو ڈسٹرب کروا سکتے ہیں. تو اس بارے میں ان کو بہت شدید احتیاط کیئر کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری طور کے اوپر کیئر لبرنز والوں کے لیے ہوگی وہ ہے ان کے کریئر میں جو نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان کو یہ فوری طور کے اوپر اویل نہ کریں. کریئر میں نئی اپرچونٹیز اگر اویل کریں گے تو گرہن کا پری ایفیکٹ اور پھر گرہن کے پوسٹ ایفیکٹس ان کی زندگی میں جو سوچ کے یہ اپنا کریئر تبدیل یا سوئچ کر رہے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز ان کی فلفل نہیں ہو پائیں گی. تو یہ شدید کیئر ان کے لیے آتی ہے، اور یہ ہے تیسرا زوڈک سائن. چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں گے تو چوتھا زوڈک سائن پھر آتا ہے اسکارپیو. اسکارپین والوں کے لیے، برج اکرب والوں کے لیے جو گرہن ہے یہ ان کی ایسی انویسٹمنٹس کے لیے بہت کیئرفل ہوگا جو کہ آن لائن ہے، ابراڈ میں ہے، بیرون ملک ہے، اسٹاک میں ہے، کرپٹو میں ہے، فارکس میں ہے، ای کامرس بزنس میں ہے، یا یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ایز اے فری لانسنگ ہے، یا اسپیشلی طور کے اوپر ان کی ایجوکیشنل میٹر جو ہے وہ ان کے لیے بہت سینسٹیو ہوگا. یہ اگر اپنی ایجوکیشنل میٹرز کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیں گے تو وہاں پہ ریزلٹس ان کے کوئی حسب منشا اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر اگر یہ لوگ کسی کو ویزا کے لیے پیسہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ سٹک ہو سکتا ہے، پیسہ پھنس سکتا ہے، رک سکتا ہے. اور پھر ان کی زندگی میں اگر یہ ابراڈ بیرون ملک سفر بھی کر رہے ہیں تو تب بھی یہ بہت احتیاط کریں، ادروائز ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی اسکیمڈ ہو سکتا ہے، یا ان کے کوئی ڈاکومنٹیشن یا لگیج میں کچھ ایشوز یا پرابلمز آ سکتے ہیں. تو اس بارے میں بھی ان کو شدید احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہوگی. اور یہ ہے چوتھا زوڈک سائن. پانچویں زوڈک سائن کی بات کریں تو ففتھ زوڈک سائن ہمارے پاس آتا ہے اور وہ پھر بنتا ہے پائسز برج حوت. پائسنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ایکلپس ان کی زندگی میں ان کے بہت قریبی لوگ جو کہ ان سے دلی طور پہ بہت قریب ہے، جو جذباتی رشتے میں، وابستگی میں، یا اسٹریٹ وے اگر کوئی محبوب ہے آپ کی زندگی میں جو محبت جس سے آپ کرتے ہیں،
اس کے ساتھ بلا وجہ کی رنجشیں جنم لے سکتی ہیں، بلا وجہ کی عداوت ہو سکتی ہے، چیزوں میں تھوڑا سا ڈسٹنس آ سکتا ہے، اور کچھ غلط فہمیاں دلوں میں آ جانے سے تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین یا ڈفرینس آف تھاٹ یا کسی لحاظ سے اچانک سے آپ کے اوپر یا آپ کی طرف سے بے وفائی جو ہے اس کا تمغہ دے دیا جانا، یہ پائسنز والوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور اس بارے میں ان کو بہت شدید کیئر کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاط ان کی زندگی میں صرف پری فیکٹس میں نہیں ہے، یہ احتیاط ان کی زندگی میں کم و بیش تقریباً کوئی اگست کے پورے مہینے تک رہے گی. تو یہ کوئی 1.5 مہینہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں بہت شدید احتیاط والا ہوگا، اور پھر ناکامی والی بات ہوگی پھر. ہاں مطلب بے کچھ نہ زبانی کچھ والی. ہاں جی پرابلمز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ پائسنز ایسے ہوں گے کہ جو اگر ایسے مسائل میں یا ایسے مشاغل میں انوالو نہیں ہیں اور وہ آلریڈی میرڈ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو ان کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلمز رہ سکتی ہیں. اولاد کے نفسیاتی ایشوز، اولاد کے ذہنی ایشوز، مینٹل سٹریس، یا اولاد کی طرف سے بلا وجہ کی فکر مندیاں، یا بلا وجہ کا اولاد کی طرف سے ذہنی طور پہ پریشان رہنا، اس کیفیت سے یہ گزر سکتے ہیں جس بارے میں ان کو شدید احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہونے کے علاوہ اس فیز آف لائف میں ان کو اپنی وہیکل کا سیل پرچیز کرتے ہوئے بہت کیئر کی ضرورت ہوگی، ورنہ ان کا وہاں پہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں. پراپرٹی کی سیل پرچیز، یا ایون ایسے لوگ جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں اس میں سیل پرچیز کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی، ورنہ یہاں پہ ان کا پیسہ کسی دور کے اوپر سٹک ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی پراپرٹی لے سکتے ہیں جو ریالٹی گراؤنڈز میں ان کے لیے بہت زیادہ لاس کے پڑ جائے. اس بارے میں ان کو شدید کیئر کی ضرورت ہوگی، اور احتیاطی طور کے اوپر جو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک تو سورہ شمس پڑھیں روزانہ، کم سے کم 1 مرتبہ، اگر ہو سکے تو 10 مرتبہ ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ جس دن گرہن ہو، گرہن سے بے شک پہلے، گرہن کے دن، ایون بعد میں بھی اگر ویڈیو دیکھیں تو تب بھی یہ پانچوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے. سب کے لیے. اچھا. نماز آیات جو ہے وہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو صدقے کے طور کے اوپر احتیاط ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو لوگ کر سکیں تو وہ روزانہ لازمی کریں، چاہے اپنے گھر کی بالکنی میں، اپنے پورچ میں، اپنے لان میں، اپنے گھر کی چھت پہ، یا باہر کسی بھی کھلی جگہ پر. ٹھیک ہے. پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الرجز کو رزق ڈالنا اسپیشلی طور کے اوپر باجرے کی شکل میں، اس سے ان کی زندگی میں اس گرہن کا امپیکٹ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو.